القرآن المجيد والفرقان الحميد إلى النبي الحبيب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رسول اللہ، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ آپ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اللہ آپ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. اور یا رسول اللہ، میں کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. میں کیسے کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو. وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو. اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی. ڈھونڈائی کرے صدر قیامت کے سپاہی. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. تو خواجگی مل جاتی ہے. تو خواجہ قدم بھر کے دیکھ. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. تھوڑا پیچھے ہٹو. بار بار یہ تعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ عاشقان رسول کی بستی ہے. محلہ بھی تو مدینہ مسجد ہے. سبحان اللہ. مدینے والے آقا کے نام سے محلہ منسوب ہے. یہ مدینے کے پھول تو ہر طرف نظر آئے. آج کے جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگ خواہش کر کے مجھ سے تاریخ لیتے ہیں. اور میں نے عبید سے تاریخ خواہش کر کے دی کہ جلسہ کراؤ میں آؤں گا. میں نے خود ایک کو تاریخ دی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں مدینہ مسجد میں میرا خطاب ہو اور جلسہ کراؤ میرا. حالانکہ کوئی میری تاریخ خالی نہیں ہے، لیکن بیچ میں نے آج کی تاریخ خاص طور سے نکالی اور میرے باہر کے جلسے میں نے کینسل کر کے محبوب نگر کے لیے دیا. اس کو محبت کی باتیں ہوں گی تھوڑی دیر. جاگے ہوں کو کیا جگانا. یہ آلریڈی جاگے ہوئے ہیں. میرا کام تو سوتے ہوں کو جگانا ہے. میرے دوستو، واٹس ایپ کا زمانہ ہے. انٹرنیٹ کا دور ہے. واٹس ایپ کے اوپر پروگرام آ جاتے ہیں. ابھی میں 2 روز پہلے مدراس میں میرے پروگرام تھے تو ایک انٹلیکچوئل پڑھے لکھے صاحب لا کے مجھے بتایا کہ حضرت یہ واٹس ایپ کا یہ میسیج ہے اور یہ 3 سال سے برابر آ رہا ہے. اور اتفاقاً 3 سال سے میں ٹائم ہی نہیں دیا تھا مدراس والوں کو. کہ میں نے وقت دے دیا کافی. بڑے بڑے مولانا لوگ آئے, ان کو بتائے, دونوں آئیں شائیں کر کے چلے گئے. اگر سیٹسفیکشن نہیں ہوا
ہم خود مطمئن نہیں ہوئے تو اہل حدیث کہاں سے ہوگا؟ سوال تو ہم کرے تھے، یہ مولانا ہمارے ہم کو مطمئن نہیں کرتے، بولا بھائی کیا قصہ ہے بتاؤ. تو اس میں انہوں نے ایک میسج دیا تھا کہ یہ سنی، یہ بدعتی جو میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی دھوم دھڑاکہ یہ کرتے ہیں، اگر اتنی اس کی امپورٹنس ہوتی، اس کی اتنی اہمیت ہوتی تو قرآن میں اللہ لکھ دیتا، اللہ فرما دیتا کہ میلاد النبی مناؤ، میلاد النبی کرو. قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. پھر یہ لوگ پوچھتے پھرتے ہیں، لائٹنگ لگاتے، روشنی کرتے ہیں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قرآن میں جو چیز کا ذکر نہیں ہے کرتے ہیں؟ اگر میلاد النبی کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر قرآن میں کہہ دیتا کہ مسلمانوں میلاد النبی کی دھوم کرو، اہتمام کرو، میلاد میں لنگر چلاؤ، پھول لگاؤ. کہیں بھی آتا؟ کہیں نہیں ہے قرآن میں. میں نے کہا ٹھیک ہے، جواب دل سے میں دوں گا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہر پیغمبر کو اللہ نے 2 قومیں دی تھی، 2 پارٹیاں دی. ہر پیغمبر کو 2 گروپ، ایک مسلمان ایک کافر. ہر پیغمبر کو کتنے؟ 2 گروپ تھے، ایک مسلمان ایک کافر. مسلمان جو نبی کے ساتھ تھے، کافر جو نبی کے اپوزیشن میں تھے، مخالف تھے. پہچاننے میں آسانی تھی، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. مگر کیونکہ ہمارے نبی سید الانبیاء ہیں تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو 2 پارٹیاں ملے، مسلمان کافر. ہمارے نبی کو 3 ملے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی کو 3 گروپ ملے، ایک مسلمان، ایک کافر، ایک منافق. سبحان اللہ، کیا بات. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں 3 گروپ ملے. رسول اللہ کی حیات ظاہری میں منافق پہچانا جاتا تھا وحی کے ذریعے. وحی الہی نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی فرما دیتے تھے کہ یہ ہے، یہ ہے. پچھلے پیغمبروں کی عظمت اللہ نے قرآن میں بیان کی، ان کے ذکر ولادت کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ سلام ہے اس دن پر جس دن یہ پیدا ہوئے، سلام دیے اس دن پر جس دن یہ اٹھائے جائیں گے. ہر پیغمبر کے واقعات بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اللہ کی نبوت کا اعلان کرے. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں پکار کے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا. کیا بنا؟ نبی بنایا. اللہ نے نبی بنایا. بولیے نبی بنایا. نبی بنایا. کہاں بولے؟ اور یہ وہابی کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی. ہمارے نبی کو 40 سال میں نبوت ملی، وہاں جھولے میں بول رہے ہیں میں نبی ہوں. عیسیٰ جھولے میں بول رہے ہیں میں نبی ہوں، اور تو بول رہا سید الانبیاء 40 سال میں نبی بنے. 40 سال میں ہمارے نبی کو نبوت ملی. عقل کے اندھے 40 سال میں نبوت نہیں ملی، میرے نبی نے اعلان فرمایا ہے. میرے رسول نے اعلان کیا. میرے نبی کب نبی تھے؟ کنتو نبیوں آدم و بین الوائے مائے و تین. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اللہ کے نبی کہہ رہے میں نبی تھا. جب آدم نہیں تھے میں نبی تھا. جب موسیٰ نہیں تھے، ابراہیم نہیں تھے، کوئی نہیں تھے، میں نبی تھا. یہ جھولے میں بول رہے ہیں. میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب یہ جھولے میں بول رہے تھے. تو اب سارے پیغمبروں کی امت کی پہچان تھی 2 گروپ تھے، مسلمان کافر. مگر ہمارے نبی کے لیے تو 3 گروپ تھے. اب یہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ ہم کیسے پہچاننا؟ تو قرآن میں اشارے کیے گئے، کہیں وضاحت کے ساتھ بول دیا گیا یہ کرو، رمضان کی عید مناؤ، بقرعید بناؤ، حج کرو، رمضان کے روزے رکھو. ڈکلیئر ہے، صراحت کے ساتھ
رمضان کی عید منانے میں جماعت اسلامی اہل حدیث تبلیغی سنی بریلی کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ سب عید کو جا رہے ہیں، ان کی نماز ہو رہی، ان کی نماز ہو رہی. عید کی نماز اور عید منانے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ رمضان کی عید نہ بقرعید میں اختلاف کسی کو نہیں ہے. رمضان کے روزوں میں بھی اختلاف نہیں، شب قدر میں بھی اختلاف نہیں، سب کر رہے ہیں. پہچانے کیسے جائیں گے؟ سبحان اللہ. پہچانے کیسے جائیں گے کہ یہ شب قدر منانے والا نبی کا محبت کرنے والا ہے، رمضان کی عید پڑھنے والا. تو دیکھیے آپ، میں حیدرآباد سے نکلا تو جگہ جگہ اشارے ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، بنگلور سیدھا، محبوب نگر رائٹ، جڑچلنا ادھر، یعنی پورے انڈیکیٹر ہیں، اشارے ہیں. میں روڈ پہ کھڑے رہ کے محبوب نگر کا رستہ نہیں پوچھا، اشارہ دیکھا مڑ گیا. اشارہ دیکھا مڑ گیا. اب کھڑے رہ کے بورڈ کے نیچے کوئی پوچھے تو بولے پاگل اتنا بڑا اشارہ ہے. اس کے بعد پتہ کیا پوچھ رہا ہے، تو عقل مند اشارے کو دیکھ کے مڑ جاتا ہے. اب اگر کوئی نیچے کھڑے رہ کے پوچھ رہا ہے تو پوچھنے والا کہے گا کہ کیا تو اندھا ہے؟ تو کیا اندھا ہے، دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو نے کہا کہ واقعی میں اندھا ہوں، اشارہ پڑھ نہیں سکتا. تو یہ میلاد النبی قرآن میں جن کو نہیں مل رہا ہے، یہ اشارے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ اندھے ہیں. یہ اندھے ہیں. اور اگر اللہ اعلان کر دیتا کہ میلاد النبی مناؤ، تو جیسے رمضان کی عید کر رہے ہیں، بقرعید کر رہے ہیں، ایسے عید یہ بھی مناتے. اب عاشقین کیسے پہچانے جائیں گے؟ منافقین کیسے پہچانے جائیں گے؟ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دو عیدیں، اسلام میں دو عیدیں، رمضان بقرعید، تیسری عید کا کوئی ذکر نہیں. میں نے کہا حقیقت یہی ہے، اسلام میں مسلمانوں کی دو عیدیں، کیا بات، سبحان اللہ. مسلمانوں کی دو عیدیں، رمضان اور بقرعید، یہ مسلمانوں کی عید ہے، اور میلاد النبی عاشقوں کی عید ہے. مسلمانوں کی عید اور ہوتی ہے، عاشقوں کی عید اور ہوتی ہے. تو عاشقوں کی عید ہے. قرآن پاک میں اللہ نے اشارے کیے، جس کو کہتے ہیں تفسیر کی زبان میں اشارت النص. قرآن پاک کی آیتیں نص قطعیہ، نص قطعیہ تو نص کی کئی قسمیں ہیں، عبارت النص، دلالت النص، وضاحت النص، بداحت النص، اشارت النص. اور جو بات اشارے میں بولی جاتی ہے وہ بڑا مزہ دیتی ہے. سبحان اللہ. عربی ادب کا قاعدہ ہے کہ جو چیز اشارے میں بولی جاتی ہے اس کا مزہ لینے والا مزہ لیتا ہے، کہ جو اشارے میں سمجھاتی جاتی ہے بات. پچھلے پیغمبروں کا ذکر ہوا، ایک ایک چیز نبیوں کا ذکر ہوا. اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات ہیں، موئے مبارک ہیں، لوگ زیارت کرتے ہیں، سرکار کے موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں. تو اب یہ وہابی پوچھتا ہے یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ بولا کس کا جواب دینا؟ یہ نہیں، یہ آثار مبارک، اس کا ذکر کہاں ہے قرآن میں؟ بولا بے آثار مبارک تو بڑی بات ہے، ڈبے کا ذکر قرآن میں ہے. آثار مبارک کے صندوق کا ذکر قرآن میں ہے، پڑھ لے تو سمجھ میں آئے گا. اور دو قومیں تھی بنی اسرائیل کی، کتنی؟ دو پارٹیاں تھے، جیسے سنی وہابی ہے نا، ان کے زمانے میں بھی دو پارٹیاں تھیں، قوم طالوت، قوم جالوت. کیوں تھے قوم طالوت؟ ایک گروپ کا نام تھا طالوت، ایک کا نام تھا جالوت. وہ جالوت جو تھے بہت پیسے والے تھے، پاور میں بھی بہت زیادہ تھے، طاقت بھی زیادہ تھی، پیسہ تھا، جیسے دیوبندی وہابی پیسہ بہت ہے نا. اور سنی غریب
اب غریب تو یہ گروپ جو ہے غریب تھا. کھیتی باڑی ادھر بھی کھیتی باڑی ادھر بھی, بارش نہیں ہو رہی, قحط پڑا. تو یہ قوم طالوت کیا کرتی تھی, یہ صندوق لے کے میدان میں آتے تھے اپنی کھیتی کی طرف اور اللہ سے دعا کرتے تھے. بارش بھی اللہ بارش نازل کر دیتا تھا. کتنے جتنا ان کا علاقہ ہے, جتنا ان کا علاقہ ہے اسی میں بارش ہو جاتی تھی. اب وہ تھک کے مر جاتے تھے, بارش ہی نہیں ہوتی تھی. جنگ ہوئی تو پاور میں زیادہ تھے, یہ صندوق کو آگے آگے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے دکانیں بھی دے دیتا تھا. اچھا کوئی بیمار پڑے تو دواخانے کو نہیں جاتے تھے, صندوق کے پاس آتے تھے, دعا کرتے تھے صندوق کے بعد, دعا قبول ہو جاتی تھی. قوم طالوت کے بعد جو کچھ تھا وہ صندوق تھا, وہ بخش تھا, اور ساری کامیابی کا راز وہ بخش تھا. سامنے والی پارٹی بولی ارے کیا ہے جب تک وہ بارش کر رہے ہیں, پانی بھی پڑا رہے ہیں, کھیتی بھی ہو جا رہی, کامیابی ہو رہی. پتا چلا ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, تو پتا چلا کہ ان کی کامیابی کا راز تو وہ صندوق ہے. وہ صندوق ہے. ایک رات وہ قوم کے لوگ جالوت کے آئے اور رات رات حملہ کر کے عبادت خانے سے وہ صندوق لے کے چلے گئے. اب صبح یہ لوگ عبادت خانے میں آئے تو صندوق نہیں ہے. اب کام ہنگامہ ہوا, پوری بستی پورا علاقہ جمع ہو گیا, رورم راٹ شروع ہو گئی, صندوق چلا گیا, صندوق چلا گیا. اتنا روئے کہ کئی دن تک 3 دن کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا, عورتیں بچوں کو دودھ نہیں پلائی, بس ایک ہی دعا کر رہی ہے کہ اللہ وہ صندوق دے دے, اللہ ہم کو کچھ نہیں چاہیے, وہ صندوق ہونا, صندوق ہونا. اللہ امتحان لیا کہ وہ صندوق ہونا. جب ان کی دعا قبول ہوئی تو قرآن سنیے, وَقَالَ مَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَّبِّکُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَکَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ. یہ جب دعا کرے تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی تو فرشتوں کو بھیجا, اور فرشتے اپنے نورانی کاندھے پہ وہ صندوق لے کے چلے. فرشتے اپنے نورانی کاندھے پہ وہ صندوق لے کے اس قوم کے پاس پہنچا دیے. فرشتوں کے نورانی کاندھے پہ صندوق بخش تابوت. اب آپ میرے سے پوچھے بھائی آخر تھا کیا اس کے اندر, تو اللہ فرما رہا فیہ سکینۃ من ربکم, اللہ کی طرف سے برکتیں تھی, سکینہ تھا, رحمتوں کا خزانہ تھا. وہ بھائی یہ سب تھا تو صندوق میں تھا کیا, میں بولوں تو مجرم. اب قرآن سے سنو اس صندوق میں کیا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون, اس میں موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے. اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے. اب حدیث و تفسیر میں ہے تبرکات میں کیا تھا, تو موسیٰ کی چپل تھی, موسیٰ علیہ السلام کی چپل تھی, ہارون علیہ السلام کا کرتا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی تھی. اب توجہ, وہ صندوق برکتوں والا کیوں ہوا, قرآن کہہ رہا ہے وہ ترک آل موسیٰ و آل ہارون, برکتوں کا خزانہ تھا وہ صندوق. کیا تھا, تو موسیٰ کی چپل, ہارون کا کرتا, موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی, کچھ صحیفے. کرتا پارٹ آف باڈی نہیں ہوتا, کرتا پارٹ آف باڈی نہیں ہوتا, جسم سے نسبت ہے. کرتا جسم کا حصہ نہیں ہے, بدن سے نسبت ہے, کنیکٹڈ ہے. چپل پارٹ آف باڈی نہیں ہے, جسم کا حصہ نہیں ہے, پیروں سے نسبت ہے. ارے عقل کے اندر سوچو, جس کو بدن سے نسبت ہے وہ تو نورانی کندھوں پہ فرشتے کے ہو جائے, اور میرے نبی کے جو بال ہیں وہ پارٹ آف باڈی ہیں. چپل جو ہے سکینہ ہو
کا ذکر اشارہ تھا. عاشقین سمجھ گئے جب ان کے کرتے کی اتنی اہمیت ہے, ان کے چپل کی اتنی اہمیت ہے, تو میرے آقا کے بال کی کتنی اہمیت ہے. یہ اندھے اشارہ نہیں سمجھے. کھل کے ہونا, کھل کے ہوا تو تم کھل کے کیسے آتے؟ کھل کے اس لیے نہیں ہوا کہ تمہارے کو کھل کے آنا تھا. میرے دوستو, تھوڑی سی دیر آپ کے لیے تمہید باندھوں گا میں. اگر آپ کا جذبہ ایمانی سلامت ہے اور سننے کے موڈ میں ہے, امت کی ٹریجڈی بتاؤں گا, تاریخ اسلام کی بدرسی. میرے آپ کے نبی آنے کے سے پہلے کائنات میں شورا ہو چکا تھا. رسول آ رہے ہیں, سب کو معلوم تھا. قرآن نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی سنا دی کہ مبشر بالرسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. قرآن میں ہے کہ عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مگر یہ غلام احمد قادیانی بولا نہیں ہوں. غلام احمد قادیانی بولا قرآن میں جس احمد کا ذکر ہے نا وہ میں ہوں. ارے عقل کے اندھے, عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کا ذکر کیا تو غلام احمد ہے. غلام غلام ہوتا, احمد احمد ہوتا. ہر پیغمبر نے میرے نبی کے آنے کی بشارت دے دی تھی. آ رہے ہیں, آ رہے ہیں, آ رہے ہیں. اللہ کے نبی آ رہے ہیں. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے جلووں کو اتنا ظاہر کر دیا تھا کہ جس کو جو حیثیت تھی انہیں عرفان رسول حاصل کرنا تھا. ابرہہ بادشاہ کعبے کو توڑنے کے لیے آیا. سورہ فیل واقعہ ہے. ہاتھی کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے. اب ہاتھی تو تم نے بھی دیکھا ہے کتنا بڑا ہوتا ہے, مگر اللہ کی عادت کریمہ ہے, ہر بڑے کو چھوٹے سے جوتے کھلا دیا. بڑے بڑے اب انہوں بھی پکار رہے نا, متروں بھائیوں اور بہنوں, بھائیوں اور بہنوں, ٹھیک دے چکن گنیا میں مارے گا. امریکہ کا ٹرمپ آیا, اس کی بیٹی آئی, بڑے سورما ہے, ہم کو کوئی نہیں ہلا سکتے. ابے چکن دنیا میں ہل جائیں گا. اللہ اگر چاہے امریکہ کو تباہ کرنے کے لیے تو مچھر کو بھیجا دیتا. خدا کے لشکر کا ایک ہزار سپاہی تم برداشت نہیں کر سکتے ہو. اللہ مختار ہے, محتاج نہیں ہے. اور عادت کریمہ ہے, ہر بڑے کو چھوٹے سے کھلوا دیا. ابرہہ بادشاہ کعبے کو توڑنے کے لیے ہاتھی کا لشکر لے کے آیا. تفصیلات نہیں بتاؤں گا, لیکن ایک تمہارے نوجوان نسلوں کو میں بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اب حقائق سامنے آ رہے ہیں. ابرہہ بادشاہ جو کعبے کو توڑنے آیا تھا, مختلف روایتیں. ایک روایت ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے 10 دن پہلے کی بات ہے, کوئی بولے 10 مہینے پہلے کی بات ہے, کوئی بولے 4 مہینے پہلے کی بات ہے. مگر یہ طے ہے کہ ہمارے نبی کی پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے. کب کا ہے؟ رسول اللہ کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے. وہ ہاتھی آیا, لشکر لے کے آیا, خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے آیا. کعبے کو توڑنے کے لیے لشکر آیا. اور یہ بھی طے ہے کہ نبی کی ولادت سے پہلے کا قصہ ہے. ہمارے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے جب کا یہ قصہ ہے. اب قرآن پڑھیے, قرآن پڑھیے, کب کا قصہ ہے یہ؟ بولیے, زور سے بولیے. نبی کی ولادت پیدائش سے پہلے کا قصہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے میرے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والے کا کیا حال کیا؟ ارے مولا, تیرے نبی تو پیدا ہی نہیں ہوئے تو دیکھیں گے کیسے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ نے کیا نہیں سنا, سننے کی بات نہیں ہے. الم ترى
پتا چلا کہ میں اس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کو دیکھ رہا تھا. قرآن ہے کہ تبلیغی نصاب نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی جماعت والے کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام ہے. علم ترا، اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اللہ نے ہاتھی والوں کا کیا اشر کیا؟ وارسل علیہم، ہم نے ان پر ابابیل کو بھیجا. ابابیل اتنا سا پرندہ، ہاتھی اتنا بڑا. مقابلہ بھائی آج بھی ریسلنگ ہوتی ہے نا، 50 کلو کے مقابلے میں 50 کلو اترتا، 70 کے مقابلے میں 70 اترتا. ایسا تم نے دیکھا ہے کہ سامنے والا 70 کلو کا ہے اور مقابلے کے لیے 15 کلو کا جا رہا؟ انٹرنیشنل رول نہیں ہے. 70 کے جی کے مقابلے میں 70 کے جی، 80 کے جی کے مقابلے میں 80 کے جی. یہ تو دنیا کا قانون ہے، قدرت کا قانون ہے کہ ہاتھی کا لشکر اتنا بڑا، مقابلے کے لیے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا. چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا. اب پرندے کیا کرے؟ کلمی پہ حجارت من سجیل، اپنی چونچ میں اتنی سی تھی چونچ پہ کنکر پکڑے. کنکر، ذرہ، ایٹم بم بنتا ہے ذرے سے. ایٹم بم بڑھتا ہے بنتا ہے ذرے سے، ذرہ ہی ایٹم ہوتا ہے، ایٹم سے ایٹم بم بنتا ہے. تو یہ اللہ کے چھوٹے چھوٹے راکٹ اڑے، اللہ کے چھوٹے راکٹ اڑے اور چونچ میں ایٹم بم لے کے اڑے. اور ایٹم بم کیا کرے؟ ہاتھی کے لشکر پہ ڈالے. بندے کا ایٹم بم گرتا ہے تو شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. اللہ کا ایٹم بم گرا تو جس پہ گرا انہیں تباہ ہوا، بازو والے کو دھکا نہیں لگا. اب یہ بات سمجھے آپ. اب یہ ہاتھی والا بڑے موڈ میں آ رہا تھا. ایک ہاتھی تھا جس کو پلا کے لایا تھا انہیں، اور اتنا ٹرین تھا کہ آدمی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا. نہ جانے کتنوں کو پیروں کے نیچے کچل کے آ رہا تھا. سینکڑوں کو مار ڈالا ہاتھی. سرکار عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے دادا، ساری مجمع کعبے کے متولی کے پاس گئے. جا کے بولے کہ حضور یہی حال رہا تو مکے میں کوئی انسان زندہ نہیں رہے گا، کچھ کیجئے کچھ کیجئے. ایک مزاج ہے کہ جب کبھی قوم پہ مصیبت ہوئی تو نبی کا گھرانہ یاد آیا. نبی کے آنے سے پہلے بھی نبی کا گھرانہ یاد آیا. کعبے پہ جا کے دعا نہیں کرے، کعبے کے متولی کے پاس چلے گئے، حضور کے دادا کے پاس چلے گئے. حضور کیجئے. سرکار سیدنا عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، میدان میں آئے. اب منظر دیکھیے، وہ ہاتھی لوگوں کو کچلتے ہوئے آ رہا ہے. ادھر سے سرکار عبدالمطلب چلے، ادھر سے ہاتھی آ رہا ہے. ہاتھی دوڑتے ہوئے آیا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ کعبے کے متولی ختم ہو جائیں گے. چیخ رہے ہیں لوگ کہ حضور ہٹیے، یہ بدمست ہاتھی کتنوں کو ختم کر دیا آ رہا ہے. حضرت سرکار عبدالمطلب اطمینان سے جا رہے ہیں. ادھر سے ہاتھی آیا، ادھر سے عبدالمطلب، اور لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھی جو لوگوں کو کچلتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت عبدالمطلب کو دیکھا تو خطوں پہ سر رکھ دیا. حضرت عبدالمطلب کو دیکھا تو خطوں پہ سر رکھ دیا. اور ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہاتھی لوگوں کو کچلنے والا عبدالمطلب کے خطوں پہ سجدہ کیوں کرا؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا. عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا. کون دیکھا؟ بولیے، ہاتھی دیکھا. ہاتھی کو نور محمدی نظر آ گیا. بدمست ہاتھی، اور ہاتھی سور کی نسل سے ہے. ہاتھی کے سن کا پانی ناپاک ہے. فقہاء کرام کہتے ہیں کہ اس کے سن کا پانی نجس ہے. ہاتھی بدمست شراب کی حالت میں عبدالمطلب کی پیشانی میں نور محمدی کو دیکھا. اب سنو، جب باخبر کرانا چاہتے ہو تو کیسے کیسے
ان کے راستے میں کھڑے رہتی اور روزانہ اشارہ کرتی. تو حضرت عبداللہ نیچے سر جھکائے چلے جاتے. جب سیدہ آمینہ سے شادی ہوئی تو صبح جب سرکار عبداللہ باہر نکلے تو وہ عورت بچی جو کھڑے رہتی تھی خوبصورت حضرت عبداللہ کو دیکھ کے چہرہ پھیر دی. حضرت عبداللہ کو حیرت ہوئی کہ روز میرے انتظار میں کھڑے رہتی تھی, مجھے تکتے کھڑے رہتی تھی, آج کیا ہو گیا کہ مجھے دیکھ کے چہرہ پھیر رہی ہے. تو رکے مجھے کیا بات ہو گئی؟ روز تو میرے انتظار میں کھڑے رہتی تھی, آج مجھے دیکھ کے چہرہ کیوں پھیر رہی ہے؟ تو رستے میں کھڑے رہنے والی آوارہ بچی کہتی ہے اے عبداللہ میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی, تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہی تھی. تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہی تھی. رستے میں کھڑے رہنے والی آوارہ نور محمدی کو دیکھ لے, بدمس ہاتھی نور محمدی کو دیکھ لے. عرب کے کاہنوں کو معلوم ہے نبی پیدا ہو گئے, جادوگروں کو معلوم ہو گئے خاتم النبیین پیدا ہو گئے, عیسائیوں کو معلوم ہوا خاتم النبیین پیدا ہوئے, یہودیوں کو معلوم خاتم النبیین پیدا ہو گئے. اب عقل کے اندر سوچو, سب کو معلوم ہوا پیدا ہو گئے, ارے جن کے گھر میں پیدا ہوئے ان کو نہیں معلوم ہوا پیدا ہو گئے؟ جن کے گھر میں پیدا ہوئے انہیں نہیں معلوم پیدا ہو گئے. جب باخبر کرنا چاہتے ہو تو سب کو کر دیتے ہو, اور بے خبر رکھنا چاہتے ہو تو گھر والوں کو رکھ دیتے ہو. نہیں, گھر والوں کو معلوم تھا محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے. گھر کے ہر فرد کو معلوم تھا خاتم النبیین پیدا ہو گئے. بخاری شریف باب الاستسقاء, مکے میں 3 سال بارش نہیں ہوئی. یزید کا دادا ابو سفیان کتنے بکرے کاٹ کے بتوں کو نہلایا, پوجا کیا, لات کے اوپر نہلایا, منات کے نیچے نہلایا. 2 بت تھے, لات مرد کا تھا, منات عورت کا تھا. بتوں کو نہلایا, سینکڑوں بکرے کاٹا, بتوں کو راضی کرا, بارش کے یہاں سے دعا کرا. توجہ چاہتا ہوں, جب تھک گیا بارش نہیں ہوئی, پوری قوم مل کے دعا کری تو بڑے غصے سے سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. ابو سفیان حالت شرک میں بتوں کی پوجا کر کے آیا. آگے حضرت ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب بڑے سرے رحمی کی بات کرتے ہو, مخلوق خدا پہ ترس کھانے کی بات کرتے ہو. ابو طالب دیکھتے نہیں ہے مخلوق مر رہی ہے, تالاب سوکھ گئے, بولیاں سوکھ گئی, جانور مر رہے ہیں, پانی سے بچے بھی لگ رہے ہیں. اب جملے سنیے, ابو طالب اٹھو, ابو طالب اٹھو, اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو, اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو. بخاری کے الفاظ ہیں, ابو طالب اپنے رب سے کہہ کے بارش کرا دو. تو حالت شرک میں ابو سفیان جانتا تھا کہ ابو طالب کا وہ رب نہیں ہے جس کی میں پوجا کر کے آیا ہوں. ابو طالب کا وہی رب ہے جو محمد رسول اللہ کا. سبحان اللہ. اب ابو طالب اٹھو, خاندان بھرا ہوا ہے, پورا گھر بھرا ہوا ہے, حضرت حمزہ ہے, عباس ہے, پورا خاندان ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تمہارے ہمارے نبی کی عمر 2 سال کی تھی. کتنی بولیے؟ 2 سال کی عمر شریف تھی میرے نبی کی. سامنے والا بول رہا بارش کراؤ. اللہ کے رسول حضرت ابو طالب اٹھے, اللہ کے نبی کی 2 سال کی عمر شریف میں اٹھا کے گود میں لے لیے. آ کے ہمارے نبی 2 سال کے گود میں لے لیے, لے کے صحن کعبہ میں آئے. پیچھے پورا خاندان اور مشرکین مکہ چل رہے ہیں. حضرت ابو طالب آئے, رسول اللہ کو کی گود میں لے کے آپ کے ہمارے نبی کی پیٹھ کعبے کی دیوار کو لگائے. 2 سال کی عمر شریف ہے, کعبے کی دیوار سے میرے مصطفیٰ کی پیٹھ لگائے اور لگا کے چہرے پاک کی طرف اشارہ کر کے بولے اے اللہ میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں بارش نازل فرما. میں اس چہرے کا واسطہ دیتا ہوں بارش نازل فرما. ابھی گود میں لینے نہیں پائے تھے, گھٹا ٹوپ بادل آیا, اتنی بارش ہوئی کہ پورے مکے کی وادیاں بھر گئی.
تو بچے ہیں، لوگ سمجھ رہے تھے بچے کو لے گئے، بھتیجے کو نہیں لے گئے، خاتمے النبیین کو لے گئے، محمد رسول اللہ کو لے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، بچے پورے بیٹھے ہوئے ہیں، اب میرے آقا ابھی تشریف نہیں لائے تو سرکار ابو طالب کہتے ہیں کہ رک جاؤ، جس دسترخوان پہ محمد نہیں ہوتے اس پہ برکت نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے آنے کا انتظار ابو طالب کرے، رسول اللہ شروع کرے تو سارا خاندان کھائے، کیا سمجھتے تھے؟ بھتیجا سمجھتے تھے۔ واقعہ تم بیان کرتے ہو، حدیثیں تم بیان کرتے ہو، نتیجہ میں نکالتا ہوں۔ حدیث نبویہ میں ہے کہ میرے آقا علیہ السلام سرکار ابو طالب کے ساتھ سفر پہ شام پہ گئے تجارت کے لیے، سفر شام، ملک شام میں تجارت کے لیے میرے نبی گئے۔ اس وقت دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی، ایک روایت ہے کہ 8 سال کے تھے۔ اب 6 سال ہو یا 8 سال ہو، شہر میں جب قافلہ داخل ہوا تو شہر کے باہر ایک بہت بڑا چرچ تھا، گرجا، وہاں کا پادری جو راہب تھا وہ گرمی کے زمانے میں اپنے برجے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھا کہ پہاڑوں کے دامن سے قافلہ آیا، اونٹوں کا قافلہ ہے جس میں مال بھرا ہوا ہے، اور سامنے ایک اونٹ چل رہا ہے جس پہ ایک بوڑھا اور بچہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بوڑھا اور بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے حیران ہو گیا کہ جہاں جہاں وہ بوڑھا اور بچے کا اونٹ جا رہا ہے بادل سایہ کیا ہوا چل رہا ہے، ساتھ میں بادل چل رہا ہے۔ یہ منظر دیکھا کہ بھائی بادل کا سایہ تو پورے قافلے پہ ہونا چاہیے، مگر بادل کا سایہ اسی پر ہے جس پر ایک بوڑھا اور ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اونٹ پہ بیٹھے ہیں، 8 سال کی 6 سال کی عمر شریف ہے، اور وہ چرچ کے سامنے ایک جھاڑ تھا کہ اب گرا، جب گرا سوکھا جھاڑ تھا، قافلہ وہاں میدان میں آ کے رکا، اور حضرت ابو طالب اپنے اونٹ کو لے کے وہ جھاڑ کے نیچے، سوکھے جھاڑ کے نیچے وہاں رکھے، تھوڑے سے فاصلے پہ اونٹ باندھے۔ اللہ کے نبی اونٹ سے اترے، 8 سال کی عمر شریف میں اونٹ سے اترے اور اٹھ کے وہ جھاڑ کے نیچے آئے۔ وہ راہب کو اور حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ وہ سوکھا جھاڑ جو زمانے سے سوکھا تھا، آ کے ہمارے نبی وہ جھاڑ کے نیچے آئے تو جھاڑ ہرا ہو گیا، ہرا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑ میں پھل لگ گئے۔ یہ جو منظر دیکھا، اندر گیا، کتاب کھولا، اندر جو کتاب تھی مقدس کھولا تو صفحے الٹا تو اور حیرت کی انتہا نہیں، اس پہ یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ یہ جھاڑ کے نیچے بیٹھیں گے تو یہ جھاڑ ہرا ہو جائے گا، پھل دے گا، یہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ، اپنی قسمت پہ ناز کرنے لگا۔ اب تدبیر کرا کہ کس طریقے سے تمہارے ہمارے نبی کو چرچ میں بلائے۔ حضرت ابو طالب کے بعد دعوت بول بھی جایا کہ ابو طالب آپ لوگ مسافر ہیں، آپ سب کی دعوت میرے گھر میں ہے، میرے چرچ میں سب کے کھانے کا انتظام کیا، آ جائیے۔ سرکار ابو طالب نے دعوت قبول کر لی۔ جب کھانے کے لیے گئے تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے اپنے بھتیجے سے محمد عربی آپ کے ہمارے نبی سے بولے کہ بھتیجے کھانے کے لیے چلو، تو اللہ کے نبی نے کہا چچا آپ جائیے، میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ جائیے۔ بچے کا دل بھی نہیں توڑ سکتے تھے، اتنا چاہتے تھے بھتیجے کو۔ کھانے کے لیے چلے گئے، دسترخوان بچھا، کھانا نکالا گیا۔ اب واقعی ابن ہشام، تاریخ مغازی ابن اسحاق، سارے محدثین و مورخین یہ واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ وہ پادری، وہ فادر ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کے پوچھا ابو طالب صبح آ گئے، ابو طالب صبح آ گئے۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں صبح آ گئے۔ بولے کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو بولے ہاں میرا بیٹا ہے، آنے سے منع کیا۔ بولے ابو طالب کتاب میں تو لکھا ہے کہ وہ یتیم ہے، یہاں کتاب میں لکھا ہے کہ وہ تو یتیم ہے، تمہارا بیٹا
سارے جتنے قافلے والے تھے سب کو انہیں کہا باہر کر دو، سب باہر چلے گئے۔ اب سنیے، وہ کتاب دیکھا اور رسول پاک کو دیکھا، پیٹ اٹھا کے پشت انور پہ مہر نبوت دیکھا۔ ابو طالب سے کہتا ہے کہ ابو طالب جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو سرکار ابو طالب نے کہا تو بتا کون ہے؟ بھئی تو کتاب دیکھ کے بول رہا، بول۔ بولے ابو طالب یہ خاتم النبی محمد الرسول اللہ ہے، یہ موسیٰ اور عیسیٰ نے جن کی بشارت دی وہ یہ ذات ہے، یہ تو نبیوں کے سردار ہے، خاتم النبیین ہیں، ان کے پیدا ہونے کی اطلاع ہو چکی ہے، یہودیوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ پیدا ہو گئے، عیسائیوں کو معلوم ہو گئے یہ پیدا ہو گئے، اور یہود اور عیسائی ان کی تلاش میں نکل پڑے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ ابو طالب کبھی یہ بچے کو اپنے سے جدا مت کرنا، یہ خاتم النبیین ہے۔ تو حضرت ابو طالب مسکرا کے بولے ارے نادان، تو کتاب دیکھ کے بول رہا ہے یہ تو میرے دور میں پیدا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کے تو اچھمبا پڑھنا چاہیے تھا، کیا بول رہا، کیا بول رہا؟ نہیں، گھر کا ہر فرد جانتا تھا کہ خاتم النبی سبحان اللہ۔ ارے ساری دنیا کو معلوم ہے پیدا ہو گئے، گھر والوں کو نہیں معلوم پیدا ہو گئے۔ ہمارا انٹینشن یہ ہے، باہر والوں کو بعد میں معلوم ہوا، گھر والوں کو پہلے معلوم ہوا۔ کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے میلاد النبی کا کانسیپٹ جو ہے اہل سنت و جماعت کے پاس توجہ، شیعہ محرم تو مناتے ہیں، میلاد النبی نہیں مناتے، نواسے کا ذکر تو دھوم سے کرتے ہیں، نانا کا نہیں کرتے۔ میلاد کا تصور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، میلاد کا کانسیپٹ اور تصور سوائے اہل سنت و جماعت کے کہیں بھی نہیں ہے، نہ جماعت اسلامی والا کرتا۔ اب اہل حدیث تو یہ تو اتنا ایکسپلائٹ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی غصے سے 3 طلاق دے دیا، اب سنی عالم کے بعد گئے تو انہیں طلاق ہو گئی، انہیں بولا اتنا کیا ہوا؟ وہ غصے سے بولا بھائی، ہاں بھی غصے سے بولا، تو انہوں نے بولے غصے سے بولے تو طلاق نہیں ہوتی، محبت سے کوئی دیے کیا؟ آج تک کوئی محبت میں بالکل طلاق دیا؟ بیگم اچھا کھانا پکائے طلاق، آج بہت اچھے دکھ رہے ہیں تم طلاق، غصے سے تو طلاق دیتے ہیں۔ 3 طلاق نہیں ہوتے، مگر انہیں بولا ایک سیٹنگ میں 3 بولے تو 1، تو سنی بولا بھائی انہوں کو گڑبڑ کر دیے، انہوں کو دلا رہے بھی انہوں حرام کر دیے۔ 3 ایک چل رہا ہمارے پاس، 3 ایک سیٹنگ میں 3 بولے تو 1۔ ایک اہل حدیث کی دکان پہ سنی گیا، ہوٹل پہ 3 سموسے کھایا، 3 سموسے کھایا، اٹھ کے کاؤنٹر پہ جا کے 1 سموسے کا پیسے دے رہا، تو انہیں بل دبا کے بہرے سے پوچھا گھنٹی کتنے؟ انہیں بولا 3۔ تو داڑھی والا بیٹھا تھا کاؤنٹر پہ، بولے 3 سموسے 3 کے پیسے دے، تو انہیں بولا ایک سیٹنگ میں 3 کھایا، 1 کے پیسے دے۔ تو انہیں بولا بھائی 3 کھایا تو 3 سے لوں گا، 1 سیٹنگ میں کھایا 10 سیٹنگ میں، تو پھر وہ کیوں بول رہا 1 سیٹنگ میں 3 طلاق 1 ہوتی ہے؟ ارے 1 سیٹنگ میں 3 طلاق 1 نہیں ہو سکتی، تو 1 سیٹنگ میں 3 سموسے 1 کیسے نہیں ہوتے؟ اب کسی بھی جماعت میں میلاد النبی کا کانسیپٹ نہیں ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو پیغمبر پیدا ہوئے، ان کا میلاد کیوں نہیں کرتے؟ ارے نادان، جیسے میرے نبی پیدا ہوئے ویسا کوئی پیدا ہوا، جیسے میرے نبی کی ولادت ہے کسی کی ولادت ہوئی ہے، میرے نبی کی ہر شان نرالی ہے، میرے رسول کا ہر انداز نرالا ہے، نبی کی جیسی کسی کی ذات ہے اور نبی کی ولادت کے جیسے کسی کی ولادت ہے۔ جب میرے
خدا کی کبریائی بیان کی. خدا کی کبریائی بیان کرنے کے بعد ہمارے نبی نے جو دوسرا جملہ کہا, یا رب حبلی امتی, سبحان اللہ. یا رب حبلی امتی, اے رب میری امت کو بخش دے. اب یہ جماعت والے بغلا بجاتے, پیدا ہوتے امت کو پکارے, پیدا ہوتے امت یاد آ گئی. کیا پھینکتے بھائی سنیا, ارے پیدا ہوتے کیسا بولے بھائی امت پیدا ہوتے ان کو کیسے معلوم امت ہے. قرآن پڑھ, عیسیٰ پیدا ہو کے ذکر کر رہے کہ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, وہ پیدا ہو کے اپنی نبوت کا اعلان کرے اور نبوت کے ساتھ ہی امت ہے, کتاب کا اعلان کرے, اور محمد رسول اللہ اگر پیدا ہو کے امت کو یاد کرے تو حیرت کی کون سی بات ہے. قرآن کو بتا رہا ہے کہ پیغمبر کا کیا عالم ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام توجہ نوجوانوں کی, تمہارے فکر کو جگانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی میلاد پیدائش پر خاندان کو نہیں پکارے, خاندان کو یاد نہیں کرے. کہا یا رب حبلی امتی, اے رب میری امت, کیا بولے اے رب میری امت. نبی اپنے میلاد پر, سبحان اللہ. نبی اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے. اللہ کے رسول اپنی میلاد پر اپنی امت کو یاد کرے. اپنی میلاد پر کب کرے؟ اپنی میلاد پر. تو امت نے بھی خبر کھائی کہ یا رسول اللہ آپ اپنی میلاد پر اپنی امت کو نہیں بھولے تو قیامت تک آپ کی امت میلاد کو نہیں بھولے گی. اب اگر کوئی جماعت والا بولے ہم لوگ تو میلاد نہیں کرتے, تم کو یاد کب کرے؟ بھائی تم کو یاد کرے ہوتے تو تم بھی کرتے, جن کو یاد کرے وہ کر رہے ہیں. میرے آقا نے اپنی امت کو یاد کیا ہے. اور میرے دوستو, جیسے میرے نبی کی ولادت ہے اس لیے مولود کا کانسیپٹ اہل سنت و جماعت کے پاس ہے. ابھی میلاد کا مہینہ شروع نہیں ہوا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے سال بھر اپنے بچوں سے کہتے, بابا سے کہتے بابا بیٹ خریدنے پیسے دو, بابا بال خریدنے پیسے دو, بابا پتنگ خریدنا پیسے دو. یہ سال بھر پتنگ کے لیے, گلی ڈنڈے کے لیے, بیٹ کے لیے پیسے مانگتا ہے. جیسے ہی ربیع الاول کا چاند ہوا بچہ کہتا ہے بابا پیسے دو, جھنڈا خریدنا ہے. جو انتظار رہتا ہے میلاد النبی کا, وہاں جھنڈا خریدنا ہے. تو میلاد النبی کا انتظار تو عاشقین کو ہوتا ہے, جو نبی سے عشق و محبت کرتے ہیں ان کے بعد میلاد کا تصور ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ولادت اس لیے کرتے ہیں کہ تم کو تعارف ہو جائے. اچھے مولویوں کا, مقررین کا بات سنو تو صحیح انٹروڈکشن ہوگا نا, تعارف ہوگا. اور اس لیے میلاد, ذکر ولادت حضور کی اوصاف بیان کرتے ہیں کہ پہچاننے میں آسانی ہونا, کیونکہ سارا معاملہ تو نبی کے پہچاننے پر ہے. شیخ الحدیث ہو, مفتی ہو, تاج الشریعہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا کام کا ہو, جب تک کہ نبی کو نہیں پہچانا نجات کا ذریعہ نہیں ہے. خبر میں تو پہچاننا ہے, اب پہچانے کا اصول ہے تو صحیح انٹروڈکشن ہوگا. اب اہل حدیث کے مولوی کی تقریر سنیں جماعت اسلامی کی, نبی ہماری طرح انسان تھے, بھوکے رہتے تھے, کپڑے سی لیتے تھے, گھر کا کام کاج کر لیتے تھے, 3 دن بھوکے رہتے تھے. جب انتقال ہوا تو زرا بھی ان کی یہودی کے بعد رہن تھی, فاخر کرتے تھے. بھوکے تھے, کس کو محبت ہوئی؟ بھوکے رہنے والے تھے, کس کو محبت ہوئی؟ اب یہ انٹروڈکشن ہو رہا. ہمارے جیسے انسان تھے, ہمارے جیسے آدمی تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے. اب یہی سن کے جماعت میں مر گیا. جماعت میں جا کے یہی سنا, ٹپک گیا. یہاں آنکھ بند ہوئی, وہاں کھلی. اس لیے ہمارے بوڑھوں کا مذہب ہے, اس لیے حدیث شریف میں کہ بوڑھوں کے بات کو خیال رکھا کرو, ان کو ریجیکٹ مت کرو. ہر چیز قرآن و حدیث دلیل میں نہیں ہوتی. بوڑھوں کے عقیدے کا بھی احترام کرو. ہمارے پاس ایک طریقہ ہے کہ جیسے ہی لائٹ کھولی کلمہ پڑھتے ہیں, بوڑھوں سے بولیے روشنی ہوئی, شام میں مغرب کے بعد لائٹ کھولتے لا الہ الا اللہ
صلی اللہ پڑھتے نہیں پڑھتے بے بس شک اب آپ چھوڑے ہوں گے مگر آپ کی دادی نانی دادا یہ سب کلمہ پڑھتے ہیں میں پریشان ہوں کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے پڑھنا لائٹ کھلی تو کلمہ پڑھنا کہاں لکھا ہوا ہے کہیں بھی نہیں لکھا نہ قرآن میں نہ حدیث میں مگر ہمارے بوڑھے کیوں عادت ڈالے کلمہ پڑھنے کی کیوں عادت ڈالے نہ کسی حدیث میں ہے نہ قرآن کی کوئی آیت ہے لیکن خبر میں جب حالات دیکھا میں تو بولا ہمارے بزرگوں کی نظر کتنی اونچی نظر ہے کہاں تک دیکھ رہے تھے کہاں تک دیکھ رہے تھے خبر میں جب آپ کو دفن کر کے چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے اور 3 سوال کریں گے من ربوں کا تیرا رب ہے اور کیسے آئیں گے اندھیرا خبر میں گھٹا ٹوپ اندھیرا اور دانتوں سے چیرتے ہوئے خبر کو آئیں گے اور اٹھا کے ایک تو قبر میں اندھیرا پہ ڈراؤنی صورت اچھے اچھوں کی حالت خراب ہو جانا وہ صورت دیکھ کے اب اس ہیبر قلعہ کے گھبرا ہوا آدمی پوچھتے ہیں کہ بول تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے سوال اندھیرے میں پہلا سوال اندھیرے میں اب انہیں جواب دے دیا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اب چلے جانا چاہیے تھا بھائی انہیں اللہ کو مان رہا اللہ کو مان رہا اللہ کو مان ربی اللہ چلے جانا چاہیے مگر فرشتے نہیں جا رہے دوسرا سوال کر رہے اب پتہ نہیں میں کون سے اللہ کو مانتا سونڈ والے کو دم والے کو 360 والے کو یا 3 والے کو پتا تو چلاؤ کہ آخر کون سے مذہب کا ماننے والا ہے جس اللہ کو مان رہا ہے تو بڑی کہ دوسرا سوال ٹیسٹنگ پہ کریں کہ پہلے مذہب تو معلوم کرو کہ کون سے اللہ کو مانتا کون سے دین کا ماننے والا ہے تو فرشتوں نے پوچھا کہ ماں دینوں کا میرا دین کیا ہے تیرا دین کیا ہے انہیں جواب دیا دینی الاسلام میرا دین اسلام ہے بات ختم ہو گئی کہ اسلام کو مانتا ہے اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے بات ختم ہو گئی اب بھی نہیں جاتے اور دنیا کا عجیب قانون ہے آئے دن اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ ایگزام کینسل ہو گیا ایگزام کینسل ہو گیا ارے کیا ہوا پرچہ آؤٹ ہو گیا پرچہ آؤٹ ہو گیا جو دینے والے تھے وہ آ گیا مارکیٹ میں تو پرچہ اگر آؤٹ ہو جاتا ہے تو ایگزام کینسل ہو جاتا ہے مگر یہ رحمت للعالمین کا صدقہ دیکھو جو قبر میں سوالات آنے والے ہیں پرچہ 1400 سال پہلے آؤٹ ہو گیا 1400 سال پہلے پرچہ آؤٹ ہو گیا سوالات اور سوالات کے جوابات بتا دیے اب 2 سوال فرشتوں نے کیے اندھیرے میں پہلا سوال اندھیرے میں دوسرا سوال اندھیرے میں اور جیسے ہی تیسرا سوال کیا اب 2 روایتیں ہیں ایک روایت ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ ما تقولو فی شان حاضر رجل ما تقولو فی حق حاضر رجل یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے نبی نہیں بولے یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو 2 روایتیں ہیں ایک رسول پاک کی تصویر آئے گی حضور کی شبیہ آئے گی اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی خود تشریف لائے جب فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ آدمی کے بارے میں کیا کہتا ہے تو آپ جیسے ہی اللہ کے رسول خبر میں تشریف لائے تو 2 سوالوں میں اندھیرا 2 سوال اندھیرے میں اللہ کے نبی تشریف لائے تو خبر میں اجالا ہو گیا خبر میں اجالا ہوا تو دنیا میں عادت پڑی تھی جیسے ہی اجالا ہوا کلمہ پڑھو ابھی فرشتوں کا سوال ختم نہیں ہوا ادھر اس میں کہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ دنیا میں جو عادت تھی خبر میں نجات کا ذریعہ ہوا سبحان اللہ فرشتوں نے پوچھا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اب جماعت اسلامی کے اجتماع میں اہل حدیث کی تقریریں سنا تو پلٹ کے بولا یہ ہمارے جیسے آدمی ہیں یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے جو سنا وہ بولا جو سنے گا وہی بولے گا لیکن جب عاشقین سے پوچھے فرشتے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے تو یہ کہنے لگے کہ ارے میں تو ان کا نام سن کے سلام پڑھتا تھا اب تو دیکھ کے سلام پڑھوں تعارف رسول ہونا چاہیے
अच्छी सोबतों में बैठो तो नबी का ताल्लुक होगा, जब ताल्लुक होगा तो दिल में मोहब्बत पैदा होगी, दिल में अज़मत पैदा होगी। बगैर अज़मत के खोखले हज़रत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जैसे पैदा हुए ना, तो मिलाद इसलिए पढ़ाते हैं, मिलाद में जिक्र करते हैं कि ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी बेशक सुभान अजीब बात है, देखो आप सुभान अल्लाह। दवाखाने में बच्चा पैदा होने को गया, पहली दफा बहू की सच्ची हो रही, क्या बात। जनने को एक गई, जनाने को सब गए। दवाखाने में पूरा का पूरा खानदान जमा, गली भरी भी है, अंदर देखो तुम से नर्स आई, आगे बोली बच्चे का डैडी कौन है? बच्चे का डैडी कौन है? मैं हूँ। बोले तुम्हारी बीवी को लड़का हुआ, बेटी हुआ, बेटा हुआ? अरे दादा नाना उछल पड़े, मैं दादा हो गया, मैं नाना हो गया, लपट रही, इसको लपटा ले रही, मगर इसकी नजर उधर ही से लेबर रोड पे, मुंह में लड्डू घुसड़ रही, मगर उधर ही देख रहा। 5-6 मिनट तक खाली नजर उधर ही है लेबर रोड पे। थोड़ी देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज आई, लेबर रूम से बच्चे के रोने की आवाज आई। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज आई, पलट के बाप बोला, बाप पोतरा मुबारक, पोतरा मुबारक। ससुरे बोला नवासा मुबारक। तो मैं खड़े थे, जब बोल के गई थी तेरी बीवी को बेटा हुआ, हिगी क्यों मती हुई थी, सकते में क्यों था? अरे बोला हज़रत ये भूल के गई थी, बच्चा हुआ, मुझे नहीं मालूम जिंदा है क्या मुर्दा है, जिंदा पैदा हुआ क्या मुर्दा पैदा हुआ। तो बच्चे के जब रोने की आवाज आई तो मैंने समझा कि पैदा होने वाला जिंदा है। तो कायनात आलम में जितने बच्चे पैदा होते हैं अपने आने का ऐलान रो के करते हैं, मगर इस जमीन पे एक ऐसा पैदा हुआ जो रोते हुए पैदा नहीं हुआ, रोते हुए हंसाता हुआ। इसलिए रसूल का जिक्र मिलाद करते हैं कि तुम्हें मालूम हो कि किस शान के नबी का कलमा पढ़ा। कायदा कानून ये है कि बच्चे को जब लेबर रूम से लाते हैं तो दादा बोलते मेरा पोतरा, मेरे को दो, नाना बोलते मेरा पोतरा, भाई पप्पू करूंगा, पैसे मार रही, लपटा दे रही, प्यार कर रही। कब अंदर से हिला के लाए बात, अम्मा के पेट से निकला तो दादा को लाके दे दो, पप्पू करो। जब पेट से निकला ना तब लाके दे दो। अरे दादा तो दादा, बाप भी गोद में लेने को तैयार ना हो जाए। पूरा बच्चा ढिलाजत में रहता है, खून और पैखाने में लिपटा हुआ होता है। जब ढिला धुला के लाते हैं, बच्चे को कपड़े में लपट के लाते हैं तो सारे चोचले सुधरते हैं, हेजले सुधरते हैं। माँ के पेट से निकले वक्त कोई तैयार नहीं होता बच्चे को लपटाने, प्यार करने। तो कायनात आलम में जितने बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद ढिलाते हैं, धुलाते हैं, साफ करते हैं। तुम्हारे हमारे नबी जब पैदा हो रहे थे तो हुजूर की फूफी सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब पानी गर्म करके लेके जा रही है कि अल्लाह के नबी आने वाले हैं। हजरत सैयदा आमिना को दर्द हो रहे हैं, पानी लेके जा रही है कमरे में, हुजरे में। तो आसमानों से आवाज आई, ऐ सफिया पानी कहाँ ले जा रही है? ऐ सफिया पानी कहाँ ले जा रही है? तो आसमानों की तरफ देख के कहने लगी कि मालिक, अब्दुल्ला की बीवी आमिना को बच्चा पैदा हो रहा है, इसे नहलाने के लिए जा रही हूँ, नहलाने के लिए पानी ले जा रही हूँ। तो गैब से आसमानों से आवाज आई, ऐ सफिया ये और बच्चे की तरह बच्चा नहीं है, ये हौले कौसर से नहा के आ रहा है। दुनिया के बच्चे गंदगी लेके पैदा होते हैं, मुस्तफा गंदगी दूर करने पैदा होते हैं। इसलिए जिक्र विलादत कहते हैं कि नबी की शान के जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। दुनिया को मालूम हो जाए किस नबी का कलमा पढ़ते हो। और हमारा झगड़ा तो वहाबियों से यही तो है ना नियाज पे है ना, फातिहा पे। ग्यारहवीं करते करो, नहीं करते मत करो। ये कितना भी चीजे रोशनी कम नहीं हो रही, बढ़ते जा रही। हर साल आशिकाने रसूल रोशनी कर रहे हैं, ये रोशनी कर रहे हैं, इनके दिल का चिराग बुझ रहा। अच्छा, जितने वहां हैं उनके घर में अंधेरा, रहना भी तो अंधेरे में। आशिकाने रसूल उजाले में यहाँ भी रहेंगे, खबर में भी
کب کی ادھر ہل رہی تھی ادھر ہلا. ارے کیا ہے کوئی مرتے مر جاؤ ہر سال سے زیادہ پکوان ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ جتنی حرام خور جماعت ہے نا, حرام بولتے شرک بولتے پہلے راؤنڈ میں کھا کے جاتے ہیں. ابھی سنیا 8 سال کے اٹھے تھے 8-10 دیکھ گئے. کون کھائے بولے تو حرام خور جو حرام بولتے تھے کھا کے گئے. ارے تو حلال چائے سلام سمجھ کے کھاتا تو تیرے دل کی بدعقیدگی بھی دور ہو جاتی. ہم تو نبی کا صدقہ یہاں بھی کھاتے ہیں وہاں بھی کھاتے ہیں. اور کھلانا تو ایک بڑے دل ٹوٹنے کی بات ہے نا. یہ مرتے مر گئے نہیں کھلا سکتے. کھلانا تو سنیوں کا کام ہے. وہ ہمت ہماری ہے بھائی, اپنا پیسہ خرچ کر کے کھلا رہے. تکلیف آپ کو کیا اور یاد سے لے کے کھلا رہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر ولادت اس لیے کرتے ہیں کہ تعارف رسول ہو جائے. جب تعارف ہوگا تو یہ نوجوان پڑھے لکھے بڑے لوگ تو بوڑھے بیٹھے ہیں نا, تو یہ تو اپنے ایمان کو بچانے کے ہیں. اب تو کچھ تو ایسے بوڑھے ہیں جو لٹک رہے پوری زندگی ہمارے کو سنے. اب نہیں بیٹے ان کو بھی رہنے دینا, بولنا بھی آنا, ایسا نہیں کرنا. ارے تو مرنے کو جانا, پیک لٹکا ہے خبر میں پاؤں لٹکا رہے بیٹا, ابھی بالکل یقین ہے. جن کو اللہ کے نبی نے مسجد سے نکالا ان کو ہم کیسے آنے دیں گے؟ جن کو رسول اللہ نے مسجد سے نکالا ان کو ہم کیسے آنے دیں گے؟ وہاں میرے نبی نے نکالا تھا, یہاں غلامہ نے نبی نکالا. ہم تو وہی کام کرتے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ہے. اس لیے ذکر رسول ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان نسلوں کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جائے. اور دنیا کا کوئی ٹرمپ ہو کر یہودی عیسائی سر پٹک کے مر جائے مگر کسی مومن کے دل سے عشق رسول نہ نکال سکے. عشق رسول اس لیے نہیں نکال سکتا کہ ان کے دل میں ہم نے عشق رسول پیدا کر دیا. اس لیے بدعقیدہ جماعتوں کے تقریر مسلموں کے تعارف رسول نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی ہے تو آپ کو بتا دوں. یہ میں نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں سب میں یہی لکھا ہے, ترجمہ بھی یہی کرتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو بھیجا. اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو بھیجا. رسول تو کافروں میں آئے تھے, بعثت تو رسول کی کافروں میں تھی. بعثت کا مطلب اعلان نبوت. جب میرے نبی نے اعلان کیا تو لوگ مسلمان ہوئے, تو بعثت کہتے ہیں اعلان کو, نبوت کے اعلان کو. تو رسول اللہ نے اعلان کیا تو کافر مسلمان ہوئے, مشرک مسلمان ہوئے. مگر قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ لقد من اللہ, مننا فعل ماضی ہے, باسا فعل ماضی ہے. اللہ نے مومنین پر احسان کیا, ان میں رسول کو بھیجا من انفسہم, جو انہی کی جانوں میں سے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول تو کافروں میں آئے تھے. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا, تو پتہ چلا کہ اعلان نبوت سے پہلے کون مومن تھے؟ سب تو اعلان کے بعد مومن ہیں. اعلان سے پہلے کون مومن تھے جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا. اب مومنین جمع ہے مومن کی, 3 ہوں گے تو مومنین, 3 ہوں گے تو مومنین. تو وہ 3 مومنین کون تھے جو اعلان نبوت سے پہلے مسلمان تھے؟ 3 مومنین کون تھے جو اعلان سے پہلے مسلمان تھے؟ اعلان کے بعد حضرت ابوبکر مسلمان ہوئے, حضرت عمر مسلمان ہوئے, حضرت عثمان مسلمان ہوئے, عشرہ مبشرہ مسلمان ہوئے, 1,24,000 صحابہ اعلان کے بعد مسلمان ہوئے. اعلان سے پہلے کون مسلمان تھے؟ اعلان سے پہلے کون مومنین تھے؟ تو 3 مومنین تھے. ایک کا نام ابو طالب تھا, ایک کا نام خدیجہ الکبریٰ تھا, اور ایک کا نام علی ابن ابی طالب تھا. علی ابن ابی طالب کا ایمان پہلے ہے, اعلان بعد میں. یہ رسول اللہ کے حالات کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. گھر والوں کو ہمیشہ پسے پوٹ ڈالا گیا ہے.
है اس لیے کہتا ہوں کہ امت نے بھی طے کر لیا کہ گھر والوں کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمتیں ہوں گی، تعارف رسول ہوگا، اور میرے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا تو یہ عالم ہے میرے دوستوں کہ میرے نبی کی ہر شان میں آتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے. یہ جو وائرل چل رہا ہے میرے خلاف، حیدرآباد کا ایک کتا ہے، بڑا خارجی کتا ہے، بم یہاں بھی آتا ہے. باز دکن، باز کہتے ہیں کوے کو، انہیں شہباز نہیں ہے، باز ہے، کوہ ہے. ارے بھائی تیرے کو کسی نے وائرل کر دیا ایک میری تقریر، فون کر لیتا مجھے کو حضرت ہے کہ ایسی تقریر آپ کی آئی ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں وضاحت نہ کروں تو بکواس کرتا. کوئی ڈال دیا آگے پیچھے کی کاٹ کے، ادھر کا کاٹ دیا ادھر کا کاٹ دیا، پوری دنیا میں واویلا مچ رہا ہے، یہ بولے. ارے عقل کے اندھے، جو حضرت ابو طالب کا ایمان ثابت کر رہا وہ رسول اللہ کے ماں باپ کے بارے میں کیسا بولے گا؟ سبحان اللہ. تم جن کو کافر کہہ رہے ہیں ان کا ایمان تو میں ثابت کر رہا ہوں، اور رسول اللہ کے ماں باپ مومن نہیں ہے تو پھر کون مومن ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے یہودی کی دیوار کو پیٹ لگا کے کھڑے رہے. کچھ دیر کے لیے یہودی کی دیوار کو پیٹ لگا کے کھڑے رہے تو پروردگار کو رحم آیا، وہ یہودی کو ایمان کی توفیق عطا فرما دی. میرے نبی وہاں سے ہٹے نہیں، یہودی آیا اور مسلمان ہو گیا. تھوڑی دیر کے لیے میرے رسول یہودی کی دیوار کو پیٹ لگا دیے تو وہ مسلمان ہو گیا، اور جس کے پیٹ پہ 9 مہینے رہے. اور یہ بھی تاریخ اسلام پڑھو تو تمہیں نظر آئے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی کا نام عبداللہ نہیں ہے. پورے عرب میں عبداللہ ہے، عبدالمناف ہے، نہ جانے کیا کیا نام ہے. اللہ نے عربوں کے دماغ سے جب سے عبداللہ کو مٹا کے رکھ دیا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوئی اپنے نام عبداللہ رکھے یا بچے کا رکھے. اللہ نے یہ نام کی حفاظت فرمائی، اس لیے کہ جب رکھنا ہوا تو رسول اللہ کے باپ کا نام رکھا، رسول اللہ کے والد ماجد کا نام عبداللہ رکھا. تاریخ عرب میں کسی کا نام عبداللہ نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ عرب میں کسی عورت کا نام آمینہ نہیں ہے، کسی عورت کا نام آمینہ نہیں ہے. اللہ نے یہ نام کی حفاظت فرمائی. جب رکھنا چاہا تو میرے نبی کی ماں کا نام رکھا. اور آمینہ کا مطلب ہے ایمان والی. سبحان اللہ. آمینہ ایمان والی. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کسی کا نام محمد نہیں ہے، کسی کا نام احمد نہیں ہے، کسی کا نام مجتبیٰ نہیں ہے، کسی کا نام مصطفیٰ نہیں ہے. بھئی عربی ورڈ ہے، کوئی بھی رکھ سکتا تھا نام، لیکن اللہ نے یہ نام کی ایسی حفاظت کی کہ سب رکھ سکتے تھے نام. کسی نے محمد نہیں رکھا، کسی نے احمد نہیں رکھا، کسی نے مصطفیٰ نہیں رکھا، کسی نے مجتبیٰ نہیں رکھا. اللہ نے یہ ناموں کی حفاظت فرمائی تو یہ نام رکھا ہے تو میرے نبی کا نام رکھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ عرب میں کسی کا نام حسن و حسین نہیں ہے. 1400 پورے ہزاروں سال کی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی تک تاریخ عرب میں کوئی حسن نہیں ہے، کوئی حسین نہیں ہے. اللہ نے نام رکھا تو نبی کے نواسوں کا نام رکھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے تاریخ عرب میں کسی کا نام زہرا نہیں ہے، کسی کا نام بطول نہیں ہے، اگر ہے تو سیدہ فاطمہ کا نام. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے نبی کے گھرانے کی ایسی حفاظت فرمائی. کر لیتے. اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ادھر کی نکالے ادھر کی نکالے بیچ کی ڈال دی ہے. ارے کتے بھوگ رہے ہیں، بھوگ لینے تو میرا کیا فرق پڑتا ہے؟ آج 30 سال سے بھوگ رہے ہیں، لیکن جو آل رسول سے بھوگ رہے ہیں میرا کیا بگڑنے والا ہے؟ آپ بتائیے کہ یہ کتے جو بھوگ رہے ہیں میرا کیا بگڑے گا؟ لیکن بگڑے گا تو ان کا نا، بگڑے گا تو ان کا. یہ اپنی فکر کرو، میری کیا فکر کر رہے ہیں؟ میری مخالفت تو
जहन्नम में ले जाएंगी। सुभान अल्लाह। तुम्हारी मुखालिफत मेरा क्या बिगाड़ लेगी? बेशक अल्लाह के नबी के इरशाद पर ईमान है कि नहीं है? वो बिल्कुल बिल्कुल बेशक रोजे का चंदा थोड़ी मार रहा हूं। बिल्कुल अल्लाह के नबी के इरशाद पर ईमान है ना? बिल्कुल पूरा पूरा ईमान है। बेशक अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और रसूल क्या फरमा रहे हैं, इसको इनके मौलाना, इनके पीर अहमद रजा खान ने भी लिखा है। फतावे रज़विया में आला हज़रत अहमद रजा खान ने भी ये लिखा है कि जो नबी की आल की तौहीन करता है, जो आले रसूल की तौहीन करता है, उस पे 3 वजह होना चाहिए। या तो काफिर और मुनाफिक होना, या हरामी और नस्ल होना, या नापाकी की औलाद होना। हमें तेरे पीर में लिखा है, तू रज़वी है, तेरे दादा पीर में लिखा है, आले रसूल की तौहीन करने वाला या तो हरामी होना या नापाकी की औलाद होना। अब तेरे पीर से पूछ कि तू क्या है? जब आले रसूल की तू तौहीन करेगा तो ये वजह तो होंगी। अम्मा से जाके पूछ किसकी औलाद, तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो मेरी आल की तौहीन करता है 3 वजह से, जो मेरी आल की तौहीन करता है उसकी सजा क्या है? मेरे रसूल फरमाते हैं कि अला मन माता बोसे आले मोहम्मद माता काफिरा, आगा हो जाओ, जो मेरी आल का दुश्मन होगा, शेखुल हदीस है तो काफिर होके मरेगा, मुफ्ती है तो काफिर होके मरेगा, बड़े से बड़ा आलिम है तो काफिर होके मरेगा। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी आल की तौहीन करने वाला कुछ भी हो जाए, मरेगा तो काफिर होके मरेगा। मैं इस मौलाना से कहता हूँ कि अब तुझे काफिर मरना है तो पूरे सैयदों को गाली दे, हमारा फिर बिगड़ने वाला नहीं है। हम तो बड़े बड़े मरहलों को देखे एतराज कर रहा था कि मेरे आका अलैहिस्सलाम की सीरत पाक और मेरे आका की अजमत हमको इससे फुर्सत नहीं है। हम तो जिनका खाते हैं उनका गाते हैं, बेशक सदका खाते हैं रसूल का, और उसी में मजे में है। तो क्या यही जिक्र यहाँ भी कामयाब करेगा, वहाँ भी कामयाब करेगा? और ये तो ट्रेनिंग है ना। अब मिलाद का जुलूस है बिल्कुल धूम से निकलता, बिल्कुल सरकार बहुत ये लोग नहीं आते, नहीं आते। इसलिए सुन्नियों को इसलिए आदत डाल रहे हैं जुलूस पे चलो, जुलूस पे चलो, जुलूस पे चलो, जुलूस पे चलो। कहीं को चलना, आदत डालो, आदत डालो। ये जुलूस से भागेगा तो वहां के जुलूस में कहते शामिल होगा। मैदान महशर में आदम से लेके सारे पैगंबर आके खड़े हो गए, सब खड़े हुए हैं। हर पैगंबर की उम्मत उन पैगंबर के साथ है, और अचानक ऐलान होगा कि बादब हो जाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जुलूस में, औलिया और अख्ताब सहाबा के अहले बैत के जुलूस में आएंगे तो सुन्नी बोलेगा भाई यहाँ भी जुलूस, यहाँ भी जुलूस, तो भाग के वो जुलूस में शामिल हो जाएगा। और ये वहां भी बोलेगा शायद जुलूस से तो छुटकारा नहीं मिल रहा। महबूब नगर में जुलूस को देख के परेशान था, यहाँ का जुलूस। तो हम सुन्नियों को कह रहे हैं कि जुलूस में जाने की आदत डालो। एक सबसे बड़ा जुलूस तो महशर में होने वाला है। हमारे सुन्नियों को तो ट्रेनिंग है, आने वाले वक्तों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सलाम पढ़ना है, सलाम पढ़ो, कुरान पढ़ो तो पता चलता है। हर चीज है कुरान में, सिर्फ तलाश करना है। सलाम की आदत है। ये क्या करते हैं, सलाम के वक्त पहले भाग जाते हैं, मस्जिद में सलाम होते भाग जाते हैं। ये जितने हैं ना सलाम के वक्त भाग जाते हैं। कई को भागते पुरानी पहन के आते, नहीं लेके जाते। पुरानी चप्पल पहन के आते हैं और जल्दी जल्दी नहीं लेके चले आते हैं। अब आप बोले अरे क्या भाई मेरा, अरे आपकी है। ये सब जूते चोर है जो सलाम के वक्त भागते हैं। भागो बेटा, कहाँ तक भागेंगे? वहां भी तो सलाम होगा ना। बेशक बेशक थोड़ी अजीब आदत है। देखो खुदा की कुदरत है, निजाम है, जो रूटीन है, आदत। हदीस शरीफ में है कि महशर में जब सब आ गए
सब बंदी है, ग्रुप खड़े हैं और कुरान में इनको लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कहता है। असहाबे यमीन, असहाबे शिमाल, दो ग्रुप हैं। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि दो ग्रुप हैं, असहाबे यमीन, असहाबे शिमाल। महशर में जब लाइन बन रही है, ग्रुप बन रहे हैं, तो असहाबे यमीन सीधे हाथ की तरफ जाके खड़े हो जाएंगे, सीधे हाथ वाले, और असहाबे शिमाल ये वहाबी, देवबंदी, तैयबी, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये जाके शिमाल पे खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट पे खड़े हो जाएंगे, और इनको कोई बोलेगा नहीं इधर जाओ, और हमको कोई बोलेगा नहीं इधर जाओ। वाह वाह। महशर में हम लोग सीधे हाथ पे चले जाएंगे, ये लोग लेफ्ट पे चले जाएंगे। अब इधर भी खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। अब मेरे आका की सवारी आ रही है, तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब, असहाबे यमीन की तरफ से तुम पर सलाम हो। सुभान अल्लाह। कुरान है, मेरे रसूल महबूब, असहाबे यमीन की तरफ से तुम पर सलाम हो। जैसे ही अल्लाह फरमाएगा असहाबे यमीन की तरफ से सलाम है, तो जितने सीधे हाथ पे खड़े हैं सब पुकारेंगे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। इसलिए आदत डाल रहे हैं कि वहां भी सलाम पढ़ना है। अरे यार, जिक्र सुन के सलाम नहीं पढ़ा तो वहां आता हुआ देख के क्या पड़ेगा। ये तो अहले सुन्नत और जमात के बुजुर्गों के दीन का सत्ता है कि हर कदम पे हमारे ईमान की हिफाजत की है। और हमारा दीन वो यूपी से नहीं आया, बेशक किसी मौलाना मौलवी के हम मोहताज नहीं हैं। अहले सुन्नत और जमात अपने बुजुर्गों के मोहताज है, अपने औलिया मोहताज है। आया है हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। ये सिखाने के बाद ये आलम है इनका, सिखाने के बाद ये आलम है। नहीं सीखते तो क्या करते थे? मेरे दोस्तों, मेरे आका का मामला हर मामला ही। अब हुजूर की सीरत पाक को पढ़ो, यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर कदम पे मेरे आका की एक शान निराली थी। और मेरे नबी का तो मामला ऐसा है, दो बीवियां किसी की हैं, गड़बड़ गड़बड़। पहली वाली समझती छोटी के पास खा के आया, छोटी होती बड़ी के पास खाया, ना वहां खाया ना यहाँ खाया, भूखे सो गया। दो जोरुआ खटिया खड़ी हो जाती है। अब बड़े से बड़ा 30 मार खानी हो, अरे जुबे पे पहले रहो, कादम पाशा के नारे लग रहे बोला है। अगर मेरी हकीकत मालूम करना है कि पिरानी से पूछना। बीवी बताती पानी में कितने हैं साहब, बाहर तो जुब्बे शमले पहन के इंप्रेशन मार रहे हैं। आदमी बड़ा होता है तो घर में होता है। हाँ, क्या बात है। इसकी घर की बीवी कहती है कि ये सही है तो समझो वो सही है, तो बोले हर चीज देखी भी होती है ना। मेरे दोस्तों, दो बीवियां अगर किसी की हो गई तो उसकी तो मिट्टी पलीद है, और मेरे रसूल की तो 11 बीवियां हैं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की 11 बीवियां थी, और हर बीवी मेरे नबी पे कुर्बान। हर रसूल मेरे रसूल पे, हर बीवी मेरे नबी पे कुर्बान थी, और नबी से इश्क करती थी। ये अबू सुफियान की बेटी तो दुश्मन रसूल था, यजीद का दादा, उनकी बेटी उम्मे हबीबा, उम्मुल मोमिनीन, उम्मे हबीबा, अबू सुफियान की बेटी मेरे नबी से इतना इश्क करती थी, ये जितना मुखालिफत इस्लाम की करा, अल्लाह के नबी उतने ही घर में घुस गए। बेटी को से शादी करे और अपने इश्क में रंग दिए। अब कैसा इश्क है नबी के सामने। अबू सुफियान अपनी बेटी से मिलने के लिए घर आया, बाप को आता हुआ देखी उम्मे हबीबा, तो अपने बाप के लिए जगह बना रही थी, चटाई उटाई बिछा रही थी। तो ये बदमाश देख रहा है कि बेटी रास्ता बना रही है, बैठने के लिए जगह बना रही है,
تو یہ اللہ کے رسول کے بستر کی طرف گیا بیٹھنے کے لیے. نبی کے بستر پہ بیٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ ام المومنین ام حلیمہ نے پکڑ کے ڈھکیل کے کہا ارے اللہ کے دشمن کہاں بیٹھ رہا ہے؟ ارے اللہ کے دشمن کہاں بیٹھتا ہے؟ وہ رسول اللہ کا بستر ہے. ارے اس پہ وحی الہی نازل ہوتی ہے اور تو ناپاک اس پہ کیسے بیٹھ رہا ہے؟ تو چڑ کے گر گیا. اٹھ کے بولا بیٹی میں تیرا باپ ہوں, میں تیرا باپ ہوں. تو بیٹی جواب دیتی ہے ام حبیبہ جو ان کا ہو جاتا ہے وہ کسی کا نہیں رہتا. سب سے بڑے دشمن کی بیٹی عاشق رسول میرے آقا سے اتنا عشق فرماتی. میرے رسول علیہ السلام